سب سے بڑی سزا کیا ہو سکتی ہے؟ موت ہے، موت سے زیادہ کوئی سزا نہیں ہے، موت سے زیادہ کوئی سزا نہیں ہے۔ اور ہمیں ہمارے امام نے یہ سکھایا ہے، ہماری جان صرف اور صرف دوائیاں کھا کھا کر کے حفاظت کرنے کے لیے نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت نے ہمیں یہ سکھایا ہے، کرو تیرے نام پہ جان فدا، یا رسول اللہ نہ ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کرو کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ ہماری یہ جانیں اگر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام پر قربان ہوتی ہیں تو خوف کی بات نہیں، عیب کی بات نہیں۔ سنو میرے عزیزوں، دو چند مثالیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اے رسول آپ کو آپ کا رب ہمیشہ محفوظ رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کی حفاظت میں ہے، کل بھی آج بھی اور قیامت تک اللہ تعالیٰ اپنے رسول کی حفاظت میں ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی غزل نہیں پہنچا سکے گا۔ جو کچھ یہ کتے بھوک رہے یہ اپنا خراب کرتے، میرے مصطفیٰ کا کچھ نہیں۔ تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا۔ یا رسول اللہ جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آتا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ میرے مصطفیٰ کریم کے متعلق قرآن کہتا ہے اے رسول آپ کی حفاظت اللہ فرما رہا ہے تمام لوگوں سے، اور وہ جب حفاظت کراتا ہے، رب تعالیٰ جب حفاظت کرتا ہے تو میرے عزیزوں وہ کنکروں سے بھی کرتا ہے، پتھروں سے بھی کرتا ہے، جانوروں سے بھی کرتا ہے۔ لیکن قسمت اس کی ہے کہ اگر تم جیسے یا ہم جیسے نبی پاک کی عزت کی حفاظت کے کام آ گئے تو روئے زمین کے افضل ترین لوگ ہوں گے، افضل ترین لوگ ہوں گے، اس لیے کہ اپنے نبی کے خدمت کے لیے اللہ ان کو چنتا ہے جو دنیا میں افضل ہوا کرتے ہیں۔ ایرے غیرے نتھو کھیرے کا کام نہیں میرے نبی کی عزت پر پہرا دینا۔ جب نبی پاک کی عزت پر کوئی پہرا دیتا ہے تو پوری دنیا کا وہ اعلیٰ حضرت بن کر کے دلوں پر راج بھی کرتا ہے۔ حضور پاک کی عزت کو سر چڑھ کر کے بولتا ہے تو وہ زمانے کا امام بنتا ہے۔ عزیزان گرامی اوقات عام لوگوں کی حیثیت نہیں ہوتی، اس لیے اگر کبھی ضرورت پیش آئی اپنی جان، اپنا تن، اپنا من، سب کچھ نبی پاک کی عزت کے لیے قربان کرو۔ میدانوں میں یوں ہی نہیں، کپڑا، روٹی، نالے، سڑک، بجلی، پانی کے لیے بار بار آتے رہے اور بھیک مانگتے رہے کہ ہماری سڑک صحیح کر دی جائے، ہمارے نالے، ہمارے گٹر صحیح کر دیے جائے، ہماری راشن کارڈ، ہمارے ووٹر آئی ڈی صحیح کر دیے جائے۔ دنیا کے ان تمام اسباب کے لیے تم آتے رہے، لیکن میرے عزیزوں قیامت کے دن ان کی گردنیں اونچی ہوں گی جو کبھی میرے نبی کی عزت کے لیے بھی آواز اٹھائے کہ ہمیں دنیا میں اگر کوئی چیز نہیں ملتی تو کوئی حرج نہیں، میرے نبی کی عزت کی سلامتی کی ضمانت دے دی جائے۔ عزیزان گرامی میں آپ کو بتاتا ہوں، دو مثالیں میں آپ کو بتاؤں گا۔ آج جو کچھ ہو رہا ہے دیکھیں، کوئی اگر نیگیٹو لیتا ہے تو یہ اس کی ذمہ داری ہے، ہم پازیٹو بولتے ہیں، اور نہ ہی کوئی سیاسی آدمی ہو۔ حضرت نے مجھے حکم فرمایا لیکن بات کرنے کا لب و لہجہ لوگ سمجھ جاتے ہیں۔ آج تمہارے خاتمے کے منصوبے، تمہیں ہمیشہ کے لیے زمین سے اجاڑ دینے کے منصوبے، کیا یہ کسی دھرتی پر نہیں بنائے جا رہے؟ یہ آج کے نہیں، ابو جہل کے زمانے میں بھی بنائے گئے۔ میٹنگیں ہوئی رات رات بھر، وہاں پر بھی دھرم سنسد ہوتے تھے مکہ میں، اور کئی گرو گھنٹال بیٹھتے تھے محمد کا قتل کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کو مار کر کے بھی دیکھا، موب لنچنگ کر کے بھی دیکھا، لیکن اقبال نے کہا کچھ بات تو ہے کہ مٹی نہیں ہستی ہماری، کچھ بات تو ہے کہ مٹی نہیں ہستی ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زمان ہمارا، یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، باقی مگر ہے اب تک نام و نشان ہمارا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بس لگے اعلیٰ حضرت حضرت علامہ سلمان اللہ۔ دو باتیں میں ضرور عرض کرنا چاہوں گا، کبھی تم اپنی تعداد پر بھی فخر مت کرنا۔ کیا لاکھوں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں، کروڑوں کیڑوں سے کچھ نہیں ہوتا، ایک شیر بھی ہو تو کافی ہو جاتا ہے۔ تعداد پر بھروسہ کرنے کی بھی تمہیں کبھی ہم
تلقین نہیں کرتے، نہ ہی لوگوں پر ڈیپینڈ رہو، نہ ہی نیتاؤں پر، نہ ہی کسی اور ڈپارٹمنٹ پر، بلکہ تمہارا جو کچھ توکل ہونا چاہیے وہ اللہ اس کے رسول کی ذات پر۔ تم اگر آواز اٹھاؤ گے تو اللہ کے بھروسے پر، رسول پاک کی محبت پر۔ یہ مت سوچنا کہ کتنے لوگ میرے سپورٹ میں ہیں، کتنے میدان میں آئیں گے۔ دونوں مثالیں میں آج رکھتا ہوں، میں مختصر سی گفتگو کروں گا لیکن آپ حالات کے قریب کر کے جاؤ گا۔ میرے ذہن میں دو مثالیں ہیں۔ کبھی ایسا ہوا کہ پوری قوم ہمارے ساتھ لیکن تمہیں قتل ہونا پڑا، اور کبھی ایسا کہ کوئی ہمارے ساتھ نہیں، تنہا ہو کر کے بھی اسلام کا پرچم بلند ہوتا۔ یہ دونوں مثالیں تمہارے پاس رکھتا ہوں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کے حق میں آزمائش مقرر کرتا ہے تو اس آزمائش سے گزرتا ہے۔ کوفہ کی وہ سرزمین تمہیں یاد ہے جہاں امام مسلم کے ہاتھ پر 10,000 سے زیادہ لوگ ایک رات میں بیعت کیے اور تعداد بڑھتی گئی۔ ایک وقت وہ آیا جب یزید کا گورنر کوفہ کی سرزمین پر داخل ہوا اور اپنے ظلم کی چکی میں لوگوں کو پیسنے لگا، تو یہ وہی قوم تھی جنہوں نے سب اپنی علیحدگی کا اعلان کیا، امام مسلم کو تنہا چھوڑ دیا تھا۔ ان کے ساتھ تو اہل بیت کی نسبتیں ہیں، وہ رسول اللہ کے ہاشمی گھرانے سے ہیں، لیکن کیا ہوا؟ ابن زیاد ظالم نے ان کے سر کو قلم کیا اور کوفہ کے گورنر ہاؤس سے ان کی لاش کو لٹکایا، لیکن اللہ کو منظور تھا آزمائش، اور وہ آزمائش سے گزرے۔ لیکن میں جانتا ہوں ایک زمانہ ایسا آیا تھا جب چنگیز جیسا ظالم بادشاہ مسلمانوں کا قتل عام کتنا کیا تھا؟ تقریباً 6 سے 7 لاکھ مسلمانوں کو قتل کیا۔ اس زمانے کی تعداد بہت بڑی ہے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ چنگیز نے تقریباً 300 سے 400 مسلمانوں کو قید کیا، صفوں میں کھڑا کیا، جلاد کو حکم دیا کہ صفوں میں شروع سے لے کر ہر ایک کی گردن اڑا دینا۔ فوج کس کی ہے؟ چنگیز کی۔ ظالم بادشاہ گھوڑے پر بیٹھا ہے، جلاد کے ہاتھ میں تلوار ہے، وہاں کوئی قوم نہیں ہے، صفیں لگی ہوئی تھی، 3 صفوں میں سب کو کھڑا کیا گیا تھا۔ توجہ، 3 صفوں میں سب کو کھڑا کیا گیا تھا۔ ایک بوڑھے بزرگ تھے، عمر زیادہ ہو چکی تھی، پہلی صف پہ کھڑے تھے۔ جب جلاد قتل کرنے لگا تو پہلی صف سے دوسری صف میں چلے گئے۔ چنگیز کھڑا ہو کر دیکھ رہا تھا اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر، دیکھا پہلی صف سے دوسری صف میں چلا گیا، پہلی صف پوری قتل ہو گئی، دوسری صف کی باری آئی، پھر چنگیز نے حکم دیا کہ دوسری صف کے ساری گردن اڑاؤ۔ جلاد اڑاتے جا رہا تھا، وہ بوڑھے بزرگ دوسری صف سے تیسری صف میں چلے گئے۔ اب یہ لاسٹ صف تھی، آخری صف۔ جب دوسری صف پوری کٹ گئی تو تیسری صف کی باری آئی۔ چنگیز ہنس رہا تھا اور اپنے ہاتھ میں کھلونا لے کر کھیل رہا تھا گھوڑے پہ بیٹھ کر۔ کہا بوڑھے، اب تو صفیں ختم ہو گئی، پیچھے کوئی صف نہیں، اب تجھے کون بچائے گا؟ اس بوڑھے بزرگ نے دبی آواز میں کہا اللہ، سبحان اللہ، وہی سے پکارا، اب بھی میرا اللہ ہے، میں نا امید نہیں ہوں، اب بھی میرا اللہ ہے۔ اس نے جلال میں آ کر کے کہا جلال جلد سے جلد تیسری صف کو بھی اڑاؤ۔ تیسری صف کی گردنیں ابھی وہ جلال کاٹ ہی رہا تھا کہ چنگیز جو گھوڑے پر بیٹھا تھا اس کے ہاتھ سے اچانک کھلونا گر گیا۔ جس کھلونے سے وہ کھیل رہا تھا کھلونا گر گیا، وہ کھلونا اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ گھوڑا بھی لگ گیا، اور چنگیز کا ایک پاؤں گھوڑے کی پیٹھ پر پھنس گیا اور گھوڑا سرکش ہو گیا اور دوڑتا دوڑتا اتنی تیزی سے دوڑنے لگا کہ چنگیز کا سر کئی چٹانوں سے کئی پتھروں سے ٹکراتا رہا۔ گھوڑا رکنا نہ رکا، اتنا بھاگتا رہا کہ فوج اس کے پیچھے لگ گئی، سپاہی پکڑنے کے لیے پیچھے لگ گئے، لیکن گھوڑا رکا نہیں۔ کئی چوٹیں آئی، یہاں تک کہ اس کا سر پھٹ گیا، اور ایک جگہ جا کر گھوڑا رکا تب تک تو چنگیز کی موت ہو چکی تھی، چنگیز کی موت ہو چکی تھی،
اور جلاد بھی نہیں، سپاہی بھی نہیں، وزیر بھی نہیں، اس بوڑھے بزرگ کی سب ابھی تک صحیح سلامت موجود تھی. جہاں پورے کفر کا قلعہ تھا، جہاں کفر کی فوجیں تھی، کفر کا بادشاہ تھا، ظالموں کے جنرال تھے، اس وقت اگر ایک بوڑھے بزرگ کا توکل بولتا ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، تو مولا اس کفر کی دھرتی پر بھی ایمان والوں کی حفاظت کرتا ہے. یہ بات میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ تم کبھی مت محسوس کرنا کہ ہمارا کوئی نہیں ہے، ہمارے حق میں بولنے والا کوئی نہیں ہے. نہیں بولتا ہے تو کوئی بات نہیں. ہم نے ان سے آس لگائی کیوں؟ ان سے آس کیوں لگائے جو 5 سال میں ایک مرتبہ بھیک مانگ کر تمہارے نوٹوں سے تخت پر جا کر بیٹھتے ہیں؟ ان کو تم آس لگا کر بیٹھتے ہو کہ ہمارے حق میں بولیں گے، ہمارے حق میں بولیں گے. نہیں، تم آس اگر لگاؤ تو کس سے؟ بریلی کا امام کہتا ہے جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو ہم غریبوں کو رضا، اس کی اپنی عادت کیجئے. ایسے گانے کو یاد کرنے سے کیا ہوگا؟ میرے آقا فرماتے ہیں تمہارے قدموں میں اگر کانٹا بھی چھپ جائے تو اس کے درد کا احساس مجھے بھی ہوتا. وہ نبی ہے جو تمہارے دردوں کو سمجھتے ہیں، تمہارے غم کو سمجھتے ہیں. آس لگانا ہے تو مدینے والے کا آمینہ کے لاڈ سے اپنی امیدیں بڑھو، مدد آئے گی تو گنبد خضرا سے آئے گی انشاءاللہ العزیز. عزیزان گرامی، میں اپنے اس قوم کو وہی توقع دینا چاہتا ہوں. ہو سکتا ہے ہم گنہگار بہت ہیں، میں اس کا اقرار کرتا ہوں، اور بارگاہ مصطفیٰ میں کبھی ہم روتے ہیں کھڑے ہو کر، ہم اقبالی مجرم ہیں یا رسول اللہ، ہم اقراری مجرم ہیں. ہمارا حال تو یہی ہے کہ ہماری نمازوں کا ٹھکانہ نہیں، ہمارے اعمال کا ٹھکانہ نہیں. بہت گناہ ہو چکے، لیکن ایک بات سے اب بھی سینہ فخر کرتا ہے، یا رسول اللہ گنہگار تو ہے لیکن غدار نہیں ہے، غدار نہیں ہے. ہماری قوم اب تک میرے مصطفیٰ کریم کے لیے وفادار ہے. اس بات کا ثبوت ہے میرے عزیزوں، میں نے جس وقت آواز اٹھائی میرے مصطفیٰ کریم کی عزت کے لیے، جانتے ہو بڑے بڑے نمازی اپنی جگہ پر، زکوٰۃ دینے والے اور حج کرنے والے اپنی جگہ پر، لیکن میں نے دیکھا ہے جو چرس گانجے بھی پیتے تھے، نشہ بھی کرتے تھے، لیکن انہیں جب خبر پہنچی کہ مدینے والے کی عزت کی بات کی جا رہی ہے، میرے پاس چل کر کے آئے، فون میں میسج لے کر کے آئے، کہا مولانا ہم عمل کے کتنے ضرور ہیں لیکن مدینے والے کی آپ بات کر رہے ہیں تو گردن لے کر کے حضرت علامہ سلمان رضا صاحب کی الازہری تمہارے اندر کے جذبہ باقی رہے گا، کوئی قوم تم پر حاوی نہیں ہوگی. یہ جو کچھ بھی چل رہا ہے یہ آزمائش ضرور ہے، ان بدلیوں کے بعد اجالا آنا ہے، اس رات کی تاریخ کے بعد صبح کا طلوع ہونا ہے. ایسا نہیں ہوگا کہ ظلم کی داستان چلتی رہے گی. مولا کریم فرماتا ہے وَاللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ. مولا ظالموں کے کاموں سے بے خبر نہیں ہے، یہ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں، ان کو صرف ڈھیل اس لیے دیتا ہے کہ جب پکڑ کرے تو ساری دنیا دیکھتی رہ جائے. وہ دن بھی آئے گا جب مولا نے مچھر سے طاغوتی نمرود کو ہلا دیا تھا، پانی کی طاقت سے فرعون کو ہلاک کیا، اور شداد حامان قارون کو زیر زمین دفن کر دیا گیا، ابو جہل کو کسان کے بچوں نے کھنا پنا کیا. دیکھنا ہے جب ان کے بھی تخت و تاج اچھالے جائیں گے جو مذہب اسلام کو مٹھانے کی بات کرتے ہیں اور جو میرے مصطفیٰ کریم کی بات کو کیچڑ اٹھانے کی بات کرتے ہیں. میاں میں تو فخر کے ساتھ کہتا ہوں یہ اپنے دوسرے میں بیٹھ کر کے کہتے ہیں اسلام کا وناش کر دیں گے، ختم کر دیں گے، یہ اپنے جسم کی کھجلی نہیں مٹھا سکتے. اس مقدس دین کے مٹھانے کی بات تو بہت دور کی ہے، یہ بہت دور کی بات ہے. اسلام کو کیا تم نے سمجھا ہے کسی گلی کوچے کا اور محلے بستی کا دین ہے یا یہ چند لوگوں کا پیدا کیا ہوا دین ہے؟ اسلام اس عظیم درخت کا نام ہے جس کی جڑیں تحت الثرى میں ہے اور جس کی شاخیں عہدے سوئیاں پہ ہے. ساری طاقتیں مل کر کے بھی اس کے تناؤ کا پتہ تک نہیں ہلا سکتی. اسلام تیری لفظ نہ ڈوبے گی حج پر، تیری رگوں میں رواں خون ہے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت.
مذہب اسلام، عظمت اسلام، محافظ نام و رسالت۔ اب ایک ذمہ داری کی بات میرے عزیزوں، اتنی اپنے اندر غیرت پیدا کرو، اتنی غیرت پیدا کرو، ہر چیز گوارا کر لوں گا لیکن میرے نبی کی عزت پر کوئی سمجھوتا نہیں کرتا۔ جس دن تمہاری غیرت پیدا ہو گئی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس امتحان سے بھی تمہیں نکال دے گا۔ اس امتحان سے نکالے گا، یہ امتحان کا دور ہے، میں سمجھتا ہوں اور چند سال سخت آئیں گے، ہو سکتا ہے ہمارا خون بہے گا، ہو سکتا ہے قتل عام ہوگا، لیکن ہم اس سے ڈرتے نہیں۔ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ کیا بات ہے، اور اس خونی کربلا میں ہم جیسوں کا کوئی حصہ کام آ جائے تو ہم حسینی کہنے پر فخر کریں گے، حسینی کہلانے پر فخر کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں، اتنی غیرت آنی چاہیے کہ جتنی مدینے کے ایک جانور کے اندر تھی۔ کون سا جانور؟ میرے عزیزوں، حدیثوں میں لکھا ہے خیبر کے موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک خچر لایا گیا جس خچر کا نام یعقور ہے۔ حضور کو تحفے میں پیش کیا، کسی نے تحفے میں یعقور خچر پیش کیا۔ خچر گدھے اور گھوڑے کے بیچ والی ایک ذات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خچر کو قبول کیا، لیکن وہ اپنے منہ کو ہلا ہلا کر کے کچھ باتیں کر رہا تھا اور تو کوئی سمجھ نہیں رہا، لیکن میرے مصطفیٰ جو ہر ایک کے لیے رحمت بن کر آئے تھے اس خچر کی بولی کو اپنے کانوں سے سن رہے تھے، مسکرا رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ یعقور یہ خچر آپ سے کیا کہہ رہا ہے؟ سنو میرے عزیز، میرے آقا فرماتے ہیں یہ خچر مجھ سے کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ میں ان خچروں کی نسل میں ہوں کہ میرے باپ داداؤں کی پشت پر انبیاء اکرام سواری کرتے تھے۔ انبیاء اکرام بنی اسرائیل کے انبیاء سواری کرتے تھے، اور خچر نے ایک جملہ یہ بھی کہا، میرے آقا فرماتے ہیں کہ اس نے مجھ سے یہ کہا یا رسول اللہ ان خچروں کی نسل میں آخری خچر ہوں اور ان نبیوں کے سلسلے میں آپ آخری رسول ہیں۔ پتہ یہ چلا ختم نبوت کا عقیدہ تو خچر کا بھی ہے۔ یہ قادیانی خنزیر ابھی بھی میرے نبی کی ختم نبوت پر داخل آتے ہیں۔ سنو، اور آگے جو مزے کی بات ہے وہ کیا ہے؟ اتنی غیرت ہونی چاہیے، اتنی غیرت۔ اس خچر نے حضور کی بارگاہ میں اور ایک بات کہا، یا رسول اللہ میں زندگی پر ایک یہودی کی ملکیت میں تھا، ایک یہودی مالک تھا میرا، اور وہ مجھے اپنے گھر پہ پالتا تھا، لیکن یا رسول اللہ زندگی پر کبھی میں اس کو اپنی پیٹھ پہ بیٹھنے نہیں تھی۔ مالک تھا، جب بیٹھنے کی کوشش کرتا میں اسے گرا جاتا تھا۔ حضور نے پوچھا ہے یعقور اے خچر تو ایسا کیوں کرتا؟ وہ تیرا آقا تھا، تیرا مالک تھا۔ اس خچر نے کہا میرے باپ دادے نے مجھے وصیت کی تھی کہ یعقور اپنی پیٹھ کو سنبھال کر رکھنا، اس پر سید الانبیاء سواری کرے۔ سید الانبیاء اللہ اللہ، خچر جو بھی اتنا علم تھا کہ میری پیٹھ پر کون بیٹھنے والا ہے، اور اس پیٹھ کی زندگی بھر میں نے حفاظت کی کہ کوئی یہودی اس پیٹھ پر بیٹھنے نہ پائے، اس لیے کہ سید الانبیاء سواری کرنے والے ہیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں اے غیور نوجوانوں، اس خچر کے اندر اتنی غیرت تھی کہ اپنی پیٹھ کو زندگی بھر سنبھالے رکھا۔ تمہاری آنکھوں کی غیرت کہاں چلی گئی؟ کاش تم نے اپنی آنکھیں اس لیے سنبھالی ہوتی کہ ان آنکھوں کو مجھے بے حیا نہیں کرنا ہے، عیاشی کے اڈوں پر اور حسینوں کو دیکھنے کے لیے خرچہ نہیں دیکھنا ہے، مجھے یہ آنکھیں بچا کر رکھنا ہے، اس لیے کہ کوئی رات آئے گی جب مدینے کا تاجدار میرے گھر میں تشریف لائے۔ اگر تم اتنی غیرت کو بیدار کر لو کہ مجھے یہ ہاتھوں کو سنبھال رکھنا ہے، ان ہاتھوں سے مجھے غلاظت کو نہیں چھونا، بے حیائی اور گناہوں کو نہیں کرنا، اس لیے کہ یہ ہاتھ میں سنبھال رکھوں گا، وہ وقت آئے گا جب مدینے کے تاجدار اپنے نرم نرم ہاتھوں سے مجھے مصافحہ کرے گا۔ اتنی تمنا تو ہونی چاہیے۔ کیا یہ تمنا رکھنا ناجائز ہے؟
کیا یہ تمنا رکھنا ناجائز ہے؟ نہیں میرے عزیزو، ہمارے بزرگوں نے تو ہمیں سکھایا روز یہ تمنا کر کے سو، میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے تیری راہ میں اکھیاں بچھاتے بچھاتے، ہاں میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے تیری راہ میں اکھیاں بچھاتے بچھاتے، بڑی تیری حسرتوں میں اور تیری یادوں میں بڑے دن ہو گئے گھر کو سجاتے سجاتے، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، یا رسول اللہ میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں، یا رسول اللہ یہ تمنا تو ہر مومن کی ہے، بلکہ شہزادہ اعلیٰ حضرت نے ہمیں یہ سکھایا، دعا کرنا تو اے نوجوانوں یوں دعا کرو، کچھ ایسا کرتے میرے کردگار آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے ہوئے یار آنکھوں میں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار، فرشتے جو پوچھے قبر میں کس کی امت ہو، مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں کہ اگر ہم مر کر کے بھی جائیں قبر میں فرشتے پوچھیں گے کس کی امت ہو، تو دیکھو عاشق رسول جواب کیا دیتا ہے، کہتے ہیں فرشتوں سے ہم کہیں گے لو دیکھ لو ہے تصویر یار آنکھوں میں، اتنی ہمارے اندر غیرت اور تمنا باقی ہونی چاہیے۔ مدینے کی ان ماؤں کو ہزاروں سلام جنہوں نے بچے پیدا ہی کیے تھے میرے مصطفیٰ کی حفاظت کے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے۔ آج ہمارے اس مجمع میں خواتین بھی آئی ہیں یا بچیاں آئی ہیں، میری عزیز بہنوں آج زندگی